اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید خوش آمدید خوش آمدید میرے یوٹیوب چینل اگلی ڈکلنگ میں آپ سب کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ میں ہوں ربینہ حمید شکلگار اور میری اسکول ہے انجمن خیر الاسلام اردو ہائی اسکول ستارہ، اور یہ ہے 9ویں جماعت کی جغرافیہ کی کتاب، اور آج میں آپ لوگوں کے سامنے اس کتاب کا سبق نمبر 2 لے کر حاضر ہوئی ہوں، جو ہے محل وقوع اور وسعت۔ آپ لوگوں کے سامنے 3 نشانیاں ہیں، آپ لوگوں کو پہچاننا ہے میں کس ملک کی بات کر رہی ہوں۔ جو سب سے پہلا ملک ہمارے سامنے ہے، اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ یہ ملک عالمی آبادی میں دوسرے مقام کا ملک ہے۔ اس کی دوسری نشانی یہ ہے کہ یہ گرم مسالوں کے لیے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے، مشہور ہے۔ تیسری اور اہم نشانی یہ ہے کہ یہ ملک کرکٹ کے لیے جانا جاتا ہے، حالانکہ کرکٹ اس کا قومی کھیل نہیں ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا، صحیح گیس کیا ہے، یہ ہے ہمارا بھارت۔ یہ ہے ہمارے بھارت کا پرچم اور یہ ہے اس کی قومی نشانی۔ اور اگلا ملک جس کا مطالعہ ہم کو کرنا ہے وہ ہے برازیل۔ آپ کے سامنے برازیل کا پرچم ہے اور یہ ہے برازیل کی قومی نشانی۔ برازیل رقص کی ایک قسم سامبا کے لیے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس ملک کو عالمی کافی کا پیالہ بھی کہتے ہیں۔ اور کھیل میں یہ ملک فٹ بال کے لیے بہت مقبول ہے۔ یہ دیکھیے، ابھی بھارت کے بارے میں ہم لوگ جانیں گے۔ بھارت شمالی نصف کرے میں، یہ دیکھیے یہ خط استوا ہے، یہ شمالی حصہ ہے، یہ جنوبی حصہ ہے، شمالی، اور یہاں سے یہ طول البلد گیا ہے، یعنی یہ مشرقی حصہ ہے، نصف کرہ ہے، اور یہ مغربی نصف کرہ ہے۔ اس طرح اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارا بھارت جو ہے وہ شمال مشرقی نصف کرے میں واقع ہے۔ اور آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا بھارت شمالی نصف کرے میں واقع ہونے کے ساتھ ساتھ بر اعظم ایشیا کے جنوب میں واقع ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان کے بیچوں بیچ سے خط سرطان گزرتا ہے۔ آئیے اب بھارت کے محل وقوع کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں۔ ہمارا ملک بھارت 8 درجہ 4 منٹ شمالی عرض البلد سے 37 درجہ 6 منٹ شمالی عرض البلد تک پھیلا ہوا ہے۔ 68 درجہ 7 منٹ مشرقی طول البلد سے 97 درجہ 25 مشرقی طول البلد تک پھیلا ہوا ہے۔ بھارت کے شمال میں افغانستان، چین، نیپال اور بھوٹان دیش ہیں، جبکہ بھارت کے مغرب میں پاکستان ہے اور بحر عرب ہے۔ جنوب میں سری لنکا، انڈونیشیا، جو اس کی بحری سرحد سے لگ کر ہیں، اور آبی ذخائر میں بحر ہند اس کے جنوب میں ہے۔ مشرق میں بنگلہ دیش، میانمار، یہ بھی بھارت کی بحری سرحد سے لگ کر ہیں۔ اس کے علاوہ مشرق میں خلیج بنگال بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اب آئیے برازیل کو جانیں۔ یہ خط استوا ہے جو دنیا کو شمالی نصف کرے اور جنوبی نصف کرے میں تقسیم کرتا ہے۔ یہ 0 درجہ طول البلد ہے جو دنیا کو مشرقی نصف کرے اور مغربی نصف کرے میں تقسیم کرتا ہے۔ اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برازیل جنوب مغربی نصف کرے میں واقع ہے۔ برازیل کا شمالی حصہ کچھ حصہ خط استوا کے اوپر ہے۔ برازیل سے 2 بڑے خط گزرتے ہیں، ایک تو یہ خط استوا اور دوسرا خط جدی۔ برازیل جنوبی امریکہ کے مشرق میں واقع ہے۔ آئیے اب برازیل کے محل وقوع کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ 5 درجہ 15 منٹ شمالی عرض البلد سے 33 درجہ 45 منٹ جنوبی عرض البلد تک پھیلا ہوا ہے۔ 34 درجہ 45 منٹ مغربی طول البلد سے
74 درجہ 48 منٹ مغربی طول البلد تک پھیلا ہوا ہے۔ برازیل کے شمال میں ہے فرینچ گیانا، سرینام، گیانا، وینزویلا اور کولمبیا، اور بحر اعظم میں برازیل کے شمال میں شمالی بحر اوقیانوس ہے۔ اسی طرح مغرب میں پیرو، بولیویا، پیراگوئے یہ ممالک ہیں۔ جنوب میں اگر آپ دیکھیں تو برازیل کو ارجنٹینا اور اوروگوئے یہ پڑوسی ممالک ملے ہیں۔ اس کے بعد مشرق میں آپ دیکھ سکتے ہیں جنوبی بحر اوقیانوس اسے نصیب ہے۔ یہ اب بھارت کی تاریخی پس منظر پر ایک نظر ڈالیں۔ بھارت کی تہذیب کا شمار دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں کیا جاتا ہے۔ بھارت تقریباً 150 سال انگریزوں کے قبضے میں رہا۔ بڑی جدوجہد کے بعد بھارت کو 15 اگست 1947 کو آزادی حاصل ہوئی۔ آزادی کے بعد کے دور میں پہلے 20 سال میں 3 جنگیں لڑنے، مختلف حصوں میں خشک سالی کا سامنا کرنے جیسے کئی مسائل ہونے کے باوجود بھارت دنیا کا ایک اہم ترقی پذیر ملک ہے۔ آج بھارت ایک اہم عالمی منڈی کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ 1991 میں از سر نو معاشی ساخت کے مختلف مرحلوں جیسے آزاد خیالی، نجی کاری اور عالمکاری جیسی معاشی اصطلاحات کی وجہ سے بھارت کی معاشی ترقی میں تیزی آئی ہے۔ بھارت کی آبادی میں نوجوانوں کا تناسب زیادہ ہے۔ یہ کام کرنے والی آبادی کا گروہ ہونے کی وجہ سے بھارت کو ایک نوجوان ملک کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ آئیے اب برازیل کے تاریخی پس منظر کی بات کریں۔ 3 صدی سے زائد عرصے تک ملک برازیل پرتگالیوں کے زیر اقتدار تھا۔ 1822 میں برازیل کو آزادی حاصل ہوئی۔ 1930 سے 1985 تک نصف صدی سے زائد عرصے تک اس ملک پر مقبول عام فوجی حکومت تھی۔ 20ویں صدی کے آخری دور میں عالمی کساد بازی یعنی عالمی مندی کو اس ملک نے مات دی اور ترقی پذیر ممالک میں شامل ہو گیا۔ برازیل مستقبل کی ایک اہم منڈی کے طور پر دیکھا جانے والا ملک ہے۔ اب تک آپ لوگوں نے مجھے پسند کیا، میری کوششوں کو سراہا، اس کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ آگے بھی اسی طرح میرے ویڈیوز کو دیکھتے رہیے، پسند کرتے رہیے اور شیئر کرتے رہیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔